بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیوں کے بارے میں انتہائی معقول گفتگو، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ 45 سالہ مکرمی عاطف توقیر صاحب جیلم پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک تعلیم یافتہ صحافی اور شاعر ہیں۔ ان کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ جرأت اور بے باکی کے ساتھ سچ کا اظہار کرنا جانتے ہیں۔ احمدیوں کے بارے میں پاکستان میں جو وقفے سے ہیجان برپا کر دیا جاتا ہے، اس بارے میں بھی انہوں نے انتہائی معقول باتیں کی ہیں۔ تو ناظرین، آپ بھی ان کی گفتگو سن لیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میرا حق یہاں سے آگے بڑھ کے یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ میں کہوں اس شخص کے پاس جا کے کہ آپ اپنے منہ سے کہیں کہ آپ بریلوی نہیں ہیں کیونکہ میں آپ کو بریلوی نہیں مانتا، یا میں کسی شخص کے پاس چلا جاؤں اور کہوں کہ میں چونکہ آپ کو مسلمان نہیں مانتا اس لیے اب آپ کہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، یا میں کسی شخص کے پاس چلا جاؤں اور میں کہوں کہ میں آپ کو چونکہ سیکولر نہیں مانتا اس لیے اب آپ خود کہیں کہ میں سیکولر نہیں ہوں۔ یہ تو ظلم ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان، اس کو یہ حق بشمول، آپ یہ یقین کیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں تمام تر علم ہونے کے باوجود کسی ایک شخص کو بھی غیر مسلم نہیں کہا۔ ہر وہ شخص جس نے خود کو مسلمان کہا ہے، ظاہر ہے اس دور میں بھی ہوں گے نا منافق، اس دور میں بھی ایسے لوگ بے شمار ہوں گے جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہوں گے اور اصل میں وہ ایمان نہیں لائے ہوئے ہوں گے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ جو سورہ بقرہ کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم، ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لائے ہوئے اور وہ مومن نہیں ہے، تو موجود ہوں گے نا، تبھی تو لکھا ہوا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بھی شخص کو غیر مسلم نہیں کہا۔ ایسا کوئی بھی شخص جس نے خود کو مسلمان کہا ہے اس کو مسلمان ہی رہنے دیا گیا ہے۔ اہم نہیں ہے یہ کہ کوئی شخص اس کو میں مسلمان سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوں گے کئی لوگوں کو اپنے دل میں، لیکن وہ کہیں گے نہیں اس وقت تک، کیونکہ جب تک یہ خدا طے نہیں کرے گا۔ خدا خالصتاً خدا کا کام ہے کسی شخص کے ایمان کے بارے میں طے کرنا۔ یہ کوئی بھی شخص اگر یہ کرتا ہے وہ سراسر شرک کر رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے، کوئی بھی شخص جو کسی بھی اور شخص کے ایمان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے وہ سراسر خود کو خدا کی جگہ پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جو سراسر شرک ہے۔ یہ سمجھ لیجئے آپ، ایک شخص جو خود کو مسلمان کہتا ہے، آپ کو کوئی حق، کسی بھی انسان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو آپ مسلمان کہنے سے روکیں۔ آپ اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، یہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ کسی کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اس سے یہ سوال ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص کے پاس جا کے جبرن اس سے کہا جانا چاہیے کیا آپ اپنے آپ کو غیر مسلم کہیں؟ یہ ہے سوال۔ اور یہاں جتنے بھی عالم ہیں وہ خود اس سوال کا جواب دیں۔ کیا کسی صورت میں کوئی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، وہ کتنا بھی بڑا آپ کی نظر میں، آپ کے عقیدے کی نظر میں وہ اسلام سے دور ہو، اگر کوئی شخص یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا میرے مسلمان ماننے یا نہ ماننے کو ایک طرف رکھتے ہوئے کیا مجھے اس شخص کے پاس جا کے اس کو کہنا چاہیے کہ اب آپ، کیونکہ میں تمہیں اپنے جیسا مسلمان نہیں سمجھتا، یا میں تمہیں مسلمان نہیں سمجھتا، یا میں بنیادی عقائد، تمہارے بنیادی عقائد میرے بنیادی عقائد سے بالکل مختلف ہیں، اس لیے تم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو۔ اچھا، اس کی ایک مثال جو وہاں ایک دوست نے دی، اور وہ یہ کہ عاطف صاحب، آپ اسلام کو تو آپ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن دیکھیں نا، پیپسی کولا یا کوکا کولا اگر کوئی شخص ہے وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے جعلی، تو آپ اس کو روکتے ہیں۔ تو احمدیوں کو اور قادیانیوں کو بھی روکا جانا چاہیے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ دو اس میں غلطیاں ہیں اس دلیل میں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ پیپسی کولا اور کوکا کولا یہ کاروبار ہے۔ اگر مذہب کاروبار ہے جو کہ مولویوں کے مطابق ہوگا تو تب تو یہ معاملہ بنتا ہے، لیکن اسلام کو یا کسی مذہب کو پیپسی کولا یا کوکا کولا کے ساتھ شامل کرنا یہ اپنے اندر ایک جہالت ہے۔ دوسری بات، یہ پیپسی کولا آپ کو پتا ہے کہاں سے بنی ہے؟ یہ کوکا کولا کی نقل ہے۔ پہلے کوکا کولا ہی تھی، کسی نے کوکا کولا کا جو فارمولا ہے اس کو دوبارہ سے اپلائی کر کے پیپسی کولا بنایا تھا، اس لیے پیپسی کولا اور کوکا کولا کے ذائقے میں فرق ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے پیپسی کولا بنائی ہے اور ایک کوکا کولا ہے، تو کیا کوکا کولا کو حق حاصل ہے کہ کہے کہ جی اب آپ کو کوکا کولا بنانے کا یا پیپسی کولا بنانے کا حق نہیں ہے؟ بے شمار کولا ہے، لمکا ڈرنک ہے، اور یہ اسی طرح اسلام کے اندر بھی اگر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں وہابی مسلمان ہوں، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں دیوبندی مسلمان ہوں، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی بریلوی مسلمان ہے، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں جی شیعہ مسلمان ہوں، تو ایک شخص ہے وہ کہتا ہے وہ میں احمدی مسلمان ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے بھائی؟ آپ نہیں مانتے کسی احمدی کو، میں ذاتی طور پر احمدیوں کے بنیادی عقائد سے بے شمار اختلاف کرتا ہوں، لیکن یہ تمہاری ذاتی بات ہے،
مجھے یہ حق کیسے ملے گا کہ میں کہوں کہ آپ جا کے اس کے پاس کہ تم اپنے آپ کو کافر کہو یا غیر مسلم کہو کیونکہ میں تمہیں مسلمان نہیں مانتا؟ یہ ہے سوال، یہ ہے بنیادی سوال۔ پیغمبر کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا منافق ہو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پیغمبر نے اس کو کہا ہو جا کے کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم کہو، ایک بھی نہیں ہے واقعہ۔ تو پھر یہ مولوی کون ہوتے ہیں بھائی؟ یہ پیغمبر سے بڑے ہیں کیا؟ یہ کون؟ یہ تو بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہے اسلام کے۔ آپ کسی شخص کو خود کو مسلمان کہنے سے، میں مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو کہوں، ابھی ایک شخص نے کہا کہ عاطف صاحب چاہت فتح علی خان ہے، اگر وہ کہتا ہے جی میں سنگر ہے، لیکن وہ سنگر تو نہیں ہے، اگر وہ اپنے آپ کو سنگر کہتا ہے تو آپ کیا اس کو سنگر مان لیں گے؟ نہیں مانوں گا، لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ میں نہیں مانتا، یہ تو الگ بات ہے۔ چاہت فتح علی خان کے پاس جا کے کیا مجھے لاٹھی اس کے سر پہ مار کے کہنے کا اختیار ہے کہ تم اپنے آپ کو کہو کہ تم سنگر نہیں ہو؟ وہ اپنے آپ کو سنگر کہے، کامیڈین کہے، کچھ بھی کہے، اس کا مسئلہ ہے۔ میں کان بند کر لوں گا نا، اگر مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے، مجھے اس کا گانا پسند نہیں ہے، میں اس کو سنگر نہیں مانتا، تو میں اس کو نہیں سنوں گا۔ اس کی ویڈیو تو 18 20 ملین بھی جا رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں نا، تو سننے دو لوگوں کو۔ جو اس کو سنگر مانتا رہے، جو نہیں مانتا نہیں مانے۔ آپ نہیں مانتے، کان بند کر لیں۔ آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ آپ جائیں اور چاہت فتح علی خان کے سر پہ ڈنڈے ماریں اور اس کو کہیں کہ تم اپنے آپ کو سنگر نہ کہو؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ جا کے احمدی عبادت گاہوں، مساجد، ان کے گنبد توڑیں، ان میں آیتیں اتارتے پھریں اور آپ کہیں گے جی اپنے آپ کو کہیں کہ آپ کافر ہیں؟ یہ جو قانون کے اندر یہ غلط ہے، یہ قانون بالکل غلط ہے۔ دستور کے اندر یہ غلط شکیں ڈالی گئی ہیں۔ یہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے کسی شخص کو غیر مسلم کہنا۔ یہ بنیادی اسلامی نظریے کی خلاف ورزی ہے۔ یہ آپ کسی بھی عالم کے پاس جائیے اور اسے کہیے کہ کیا کسی شخص جس کے بنیادی عقائد میرے بنیادی عقائد سے بالکل مختلف ہوں، کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے تو مجھے اس کو یہ کہنے کا حق حاصل ہوگا کسی بھی حدیث یا قرآن کی کسی بھی تعلیم کے مطابق کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہے؟ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے میں اس کو کہوں کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم کہو؟ یہ کیا اسلام کے بنیادی عقائد کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور دوسرا، میں مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں جب میں فرانسیسی، آج سے مجھے فرانسیسی کہا جائے یا مجھے آج کے بعد افریقی کہا جائے، آپ میری طرف مسکرائیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے؟ آپ میرے سر پہ ڈنڈے مار، کوئی افریقی میرے سر پہ ڈنڈے مار کے کہے گا کہ تم اپنے آپ کو افریقی کہنا بند کرو، یا کوئی فرانسیسی کہے گا کہ تم اپنے آپ کو فرانسیسی کہنا بند کرو؟ بھائی میرے پاس فرانسیسی شہریت نہیں ہے، میں فرانسیسی اگر دیکھنے میں نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے فرانس کے رہنے والوں کو کوئی خاص ڈھانچہ بنا لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن فرض کیا، تو کیا وہ فرانس کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ مجھے ڈنڈے مار کے کہے کہ آپ اپنے آپ کو فرانسیسی کہنا بند کرو؟ وہ یار کیا ہوگا؟ میں فرانس نہیں جا سکوں گا نا، میرے پاس اگر ویزا نہیں ہوگا فرانس کا، یا میرے پاس فرانس کا کوئی کارڈ نہیں ہے یا ریزیڈنسی نہیں ہے، میں فرانس نہیں جا سکوں گا، یا میں فرانس کے جیسا نہیں لگ سکتا، تو ٹھیک ہے، یہ تو یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے۔ فرانس کو کیا حق حاصل ہوگا کہ میں ابھی آج کہتا ہوں جی آج سے مجھے آپ امریکی کہیں، میں اپنے آپ کو امریکی کہتا ہوں، تو اب کیا امریکہ والے یہاں آ جائیں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو امریکی کیسے کہا ہے؟ عجیب بات ہے۔ اگر میں کسی جگہ پر اپنے آپ کو امریکی ظاہر کرتا ہوں تو کیا ہوگا؟ کوئی مجھے ڈنڈے مارے گا؟ بھائی وہ نہیں مانے گا نا، کہے گا آپ کا کلیم غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے رہے آپ کا کلیم غلط ہے، آپ بھی کہتے رہے کہ احمدی جو ہیں میں ان کو مسلمان نہیں مانتا، بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے پاس جا کے آپ ان سے کہلوا رہے ہیں یار، کیوں کہلوانے کی ضرورت ہے آپ کو؟ تو یہ میرے خیال میں بنیادی معاملات ہیں جو شاید سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی ہمارے ہاں۔ پاکستان میں شدت پسندی کی روک تھام انتہائی ضروری ہے دوستو۔ پاکستان میں جب تک شدت پسندی موجود ہے آپ ایک قدم بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں مذہبی شدت پسندی ریاستی سرپرستی میں جہالت کی سطح تک پاکستان میں عام عوام تک پہنچائی گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو بنیادی مسائل ہیں، صحت ہے، تعلیم ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، دنیا سے مقابلہ ہے، اس کو چھوڑ کے آپ ان چکروں میں لگے رہے ہیں۔ سوات میں جو لوگ مارنے نکلے ہیں، خدا جانتا ہے کہ وہ خود بھی وکٹمز ہیں، جو مارنے والا ہے وہ بھی وکٹم ہے، جو مرا ہے وہ بھی وکٹم ہے۔ اصل میں مجرم، اصل میں تو ایف آئی آر ریاست کے خلاف کٹنی چاہیے، جس نے یہ شدت پسندی پھیلائی ہے، جس نے آپ کے اندر یہ زہر پیدا کیا ہے۔ مذہب کے نام پر ایک شخص کو مارنا سر عام، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسلام نے انسانی حرمت کو سب سے اوپر رکھا ہے، سب سے اوپر۔ کہتے ہیں نا رب کعبہ کی قسم، جو انسانی حرمت ہے وہ کعبے سے زیادہ معتبر ہے خدا کی نظر میں۔ آپ کسی انسان کو ایسے مار رہے ہیں یار۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں جنسی ہراسانی کا کیس آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا خیال کیا ہوتا ہے؟ کوئی ثبوت لائیں جی، کس کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کے بغیر تو الزام نہ لگائیں۔ لیکن کسی شخص پر توہین کا الزام لگتا ہے،
कोई सबूत नहीं मांगता, उसको आप मारना शुरू कर देते हैं सड़कों पर। कोई खुदा का खौफ करो, सोचो तो सही कि पागल तो नहीं हो कहीं। ये क्या जहालत है। थोड़ा सा तदब्बर लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा बर्दाश्त लाओ। मजहब के नाम पर किसी भी शख्स को कत्ल करना, यह सरासर मजहब के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। इस्लाम की बुनियाद ही, असास ही अमन है। अगर आप उस इस्लाम की बुनियादी असास को ही तोड़ना शुरू कर रहे हैं तो फिर इस्लाम कहां बचेगा। आप क्या समझते हैं, आपको लगता है कि किसी शख्स को किसी भी इल्जाम पर, तौहीन के इल्जाम पर, बदतरीन इल्जाम पर क्या मारा जा सकता है? आपकी राय क्या है? ये जो सर तन से जुदा और ये मार दो, उसको उठा लो, ये इल्जाम लग गया, फलां कातिल है, फलां मलूना है, ये क्या है यार? ये कहां चले गए हैं आप लोग? आपको हक हासिल है कि आप किसी शख्स से, उसके नजरिए से इख्तलाफ करें, बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन आप मार रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं। अभी देखा है वहां कुछ दिन पहले कि वो एक घर से कि जी अहमदियों ने कुर्बानी क्यों की, उसका गोश्त उठा के लेके जा रहे हैं। क्या जहालत है ये। और दूसरी बात ये कि ऐसी जगहों पर क्या कुछ सयाह आएगा? कौन सियाहत के लिए आएगा ऐसी जगहों पर? कौन अपने दुनिया के दूसरे मुल्क का है, दुनिया के दूसरे खित्ते का है, दुनिया के दूसरे मजहब का कोई शख्स वो आपके मुल्क में आके आपको देख के इस्लाम के बारे में या आपके मुल्क के बारे में कोई अच्छी राय कायम करेगा? याद रखिएगा, दुनिया के लोग, दुनिया के दूसरे मज़ाहिब के लोग, उनको इससे कोई गरज नहीं है कि इस्लाम कितना अजीम मजहब है या इस्लाम की तालीमात कितनी अच्छी हैं। उन्होंने आपको देखना है और आपको देख के तय करना है कि इस्लाम कैसा मजहब है। अगर एक आम आदमी जो आम क्रिश्चियन है या आम यहूदी है या आम कोई हिंदू है जो आपको नहीं जानता या आपके मजहब को नहीं जानता, वो आपको देखेगा और तय करेगा कि आपका मजहब कैसा है, आपका पैगंबर कैसा है। वो आतिफ तौकीर को देखेगा और देखते ही कहेगा कि आतिफ जो मजहब या जो नजरिया या जो पैगंबर आतिफ तौकीर को ठीक नहीं कर सका, वो मुझे भी ठीक नहीं कर सकेगा। तो मेरा किरदार, मेरी गुफ्तार, मेरा अखलाक ये तय करेगा कि मेरा नजरिया, मेरा पैगंबर और मुझ तक पहुंचने वाली तालीमात वो कितनी अजीम है। आप इख्तलाफ करते हैं, यहां दलील से उस पर बात करें ताकि गुफ्तगू हो।